बात जारी है। ईरान इसराइल अमेरिका कशीदगी की जंग की जायज़ा ले रहे हैं कि इसके पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात होंगे। ये सिविल वॉर शुरू हो और रजीम चेंज होने के बाद तो फिर पाकिस्तान की शिया तंजीमें, यहाँ पे दाइश के नेटवर्क भी हैं, अलकायदा के भी हैं, बहुत सारे मुस्लिम और जमात इस्लामी के तंजीमों में, उनके नौजवानों में भी ये सेंटिमेंट है। तो वो क्या करेंगे? 70s का दौर था और ISO इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन बनी और उस वक्त से वो फेंटिसाइज करते थे इमाम ख़ुमैनी को, वहाँ पे लेफ़्ट की तंजीमों को। प्रो पाकिस्तान ग्रुप पैदा हुआ मौसवी साहब का, उन्होंने अपनी अलहदा कर ली तंजीम, रावलपिंडी के थे। साजिद नकवी साहब का एक बड़ा स्कैंडल आया, एक मॉडल के साथ उनकी तस्वीर एक कराची के रिसाले दस्तक शाया की। 2 साल पहले पारा चनार में कशीदगी, फ़िरका वाराना कशीदगी अपने अरूज के ऊपर थी, तो जैन भी उनके झंडे नज़र आए थे। बदलते हुए सिनेरियो के ऊपर मुनहसर हैं कि आने वाले दिनों में होगा क्या, और ये शिया तंजीमें पाकिस्तान में कैसे रद्दमल देंगी और इनका अलाइंस बनेगा कैसे। थ्रेट और ख़तरा कहीं पे भी हो, उसको जब तक हम प्रॉपरली असेस नहीं करेंगे तो तब तक हम तदारुक नहीं कर सकते। हेलो, नैरेटिव्स विद आमिर राना में खुश आमदीद। बात जारी है ईरान इसराइल अमेरिका कशीदगी की जंग की, जिसने पूरे ख़त्ते को लपेट में लिया हुआ है, और हम जायज़ा ले रहे हैं कि इसके पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात होंगे। और ख़ास तौर के ऊपर ये अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है और कोई ऐसी सूरत बनती है कि ये सिविल वॉर शुरू हो और रजीम चेंज होने के बाद, तो फिर पाकिस्तान की शिया तंजीमें या वो तंजीमें जो पॉलिटिकल इस्लाम वाली तंजीमें हैं, यानी अखवान वाली तंजीमें हैं, जिसमें यहाँ पे दाइश के नेटवर्क भी हैं, अलकायदा के भी हैं, बहुत सारे मुस्लिम और जमात इस्लामी के तंजीमों में, उनके नौजवानों में भी ये सेंटिमेंट है। तो वो क्या करेंगे? ये सवाल जो है बड़ा अहम है, इसके ऊपर तो हम एक बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम ज़रा देख लेते हैं कि ये पाकिस्तान में ये शिया तंजीमों का असर व रसूख है क्या और कितना है। वैसे तो पाकिस्तान बनने के बाद आल पाकिस्तान शिया पार्टी थी जो उनकी नुमाइंदगी करती थी, लेकिन ये कि वो ज़रा अमीर और एक बड़े तबके के शिया लोगों की नुमाइंदगी करती थी, और उसके मुकाबले में वक्तन फ़वक्तन जो मिडिल क्लास ग्रो कर रही थी, और ख़ास तौर के ऊपर माइग्रेशन के बाद यहाँ पे शिया कम्युनिटी आई, और पंजाब के अंदर एक ख़ास मिडिल क्लास ग्रो ही, तो वो शिया ज़ाहिर है वो भी उसमें शामिल थे, तो उनके अंदर अवेकनिंग शुरू हुई। तो वो ये 70s का दौर था और ISO इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन बनी, और उस वक्त से वो फेंटिसाइज करते थे इमाम ख़ुमैनी को, वहाँ पे लेफ़्ट की तंजीमों को। फिर ग्रेजुअली जाके कन्वर्ज हो गया वो पूरा का पूरा ईरान के अंदर प्रो ख़ुमैनी, इमाम ख़ुमैनी सेंटिमेंट के अंदर, और उनकी तहरीक के साथ इमामिया बनी। और यही वो तंजीम थी जिस वक्त ज़ियाउल हक आए, इक़्तिदार पे झपटा मारा, डिक्टेटरशिप अपनी कायम की, तो पहली तंजीम जो तहरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया बनी, तो वो भी, उसके पीछे भी मुफ्ती जाफ़र को इंस्टिगेट करने वाले, परसूख करने वाले यही ISO के लोग थे। और उन्होंने कहा था कि अब शिया की एक तंजीम बननी चाहिए। फिर बकर का इज्तिमा हुआ, और उसके बाद इस्लामाबाद में एक धरना हुआ था। ये पहला बड़ा धरना था इस्लामाबाद के कैपिटल बनने के बाद कि शिया तंजीमें इकट्ठी हुई थीं, और ये हुई थी ज़ियाउल हक के ज़कात व उशर ऑर्डीनेंस के ख़िलाफ़, और ज़ियाउल हक को मजबूर किया कि वो इस ऑर्डीनेंस में से ज़कात जो है वो शियों के ऊपर से हटाएं, और उसके लिए एक अलहदा से जो है वो, क्योंकि उनके यहाँ जो खुमस का तसव्वुर है वो बिल्कुल अकीदा है वो बिल्कुल अलग है सुन्नियों के ज़कात और उशर के सिस्टम से। उसके लिए फिर अभी भी पता है कि बैंकों में फॉर्म जमा होते हैं, और आप शिया डिक्लेयर करें अपने आप को तो आपकी ज़कात और उशर नहीं कटता। तो ये पूरी एक बड़ी कामयाबी थी। फिर उसके ऊपर तनकीद शुरू हुई कि आप तो शिया तो कम तादाद में हैं, और यहाँ पे तहरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफ़री का क्या जवाज़ है, और फिर उसको तहरीक जाफ़रिया पाकिस्तान साजिद नकवी साहब ने किया। तो ये सारे के सारे नौजवान थे, और ये वहाँ की नौजवान क़यादत जो है ईरान की, उसके साथ कनेक्टेड थे। फिर इमामिया तंजीम बनी, यानी वो लोग जो फ़ारिग हो जाते थे ISO से, उनके
اور تحریک جعفری کے درمیان ایک ایسی تنظیم سمجھیے کہ وہ پروفیشنل ہوتے تھے، ڈاکٹر، انجینئرز، بیوروکریٹس، جو سیاست میں تو نہیں جا سکتے تھے تحریک جعفریہ میں، اور تو یہ پھر امامیہ کے اندر جاتے تھے اور اپنے آپ کو وقف رکھتے تھے شیعہ کاز کے لیے اور شیعہ انقلاب کے لیے، شیعہ حفاظت کے لیے، اور ان کا پورا ایک ربط تھا القدس کے ساتھ، پاسداران انقلاب کے ساتھ، وہ ان کے ساتھ کنیکٹیویٹی تھی۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ القدس جو ہے وہ پراکسیز کو ہینڈل کرتی ہے، پروٹیکٹ کرتی ہے، اور وہ ان کی کسٹوڈین ہے شیعہ پراکسیز کی ایران کے باہر۔ یہ تینوں آئی ایس او، امامیہ اور تحریک جعفریہ، تین لیئرز تھی۔ پھر اس میں ایک پرو پاکستان گروپ پیدا ہوا موسوی صاحب کا، انہوں نے اپنی علیحدہ کر لی تنظیم، راول پنڈی کے تھے، اور وہ انہوں نے ایک چھوٹی سی تنظیم رہ گئی، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان۔ اور ساجد نقوی صاحب کا ایک بڑا سکینڈل آیا، ایک ماڈل کے ساتھ ان کی تصاویر ایک کراچی کے رسالے دستک شائع کی، اور پھر ان کی قیادت کی اتنی داغدار ہوئی اور کہ پھر وہ ذرا پس منظر میں چلے گئے، اور اس کے بعد جو ہے یہ وحدت المسلمین بنی۔ اور وحدت المسلمین آپ سمجھیں کہ یہ شیعوں کی جماعت اسلامی ہے، کیونکہ یہ وہی آئی ایس او کے امامیہ کے ہی شیعہ تھے جو اس کے اندر آتے چلے گئے۔ تو یہ ایک نئی تنظیم تھی اور اس کے اندر ظاہر عالم کم تھے، اور اس میں جو عام پروفیشن پبلک سیکٹر کے جو اسٹوڈنٹ طلبہ ہیں آئی ایس او کے، وہی ان کا تھا۔ اور اس نے ایک دم سے جو ہے پاکستان میں پروٹیسٹ کی روایت ڈالی، اور ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے پروٹیسٹ جو ہیں پہلا بھی آئی ایس او نے پاکستان میں کیا تھا، اس کے بعد جب ہزارہ کی میس کلنگز کر رہی تھی، جینوسائیڈ جس کو ہمارے بہت سارے شیعہ دوست کہتے ہیں، یہ لشکر جھنگوی اور دہشت گرد تنظیمیں کر رہی تھیں، تو بڑے بڑے لمبے انہوں نے دھرنے دیے، اسلام آباد میں، کراچی میں، کوئٹہ میں، ہر شہر میں انہوں نے دیے۔ تو ایک پورا ایک کلچر جو شیعہ تنظیموں کے اندر یہ لے کے آئے، اور یہی جو پھر تنظیمیں تھیں یہ پھر آگے لے کے چلیں شیعہ سینٹیمنٹ کو، اس کی کسٹوڈینز بنی۔ لیکن یہ کہ علامہ ساجد نقوی صاحب جو ہے وہ جی بی کے اندر وہ خاصے مؤثر رہے، ان کا وہاں پہ انفلوئنس رہا پنجاب کے، ساؤتھ پنجاب میں، اور انہوں نے اپنے اثر و نفوذ کو قائم رکھا۔ پھر یہ کہ کچھ اور بھی تنظیمیں بنتی گئیں، جعفریہ الائنس بھی ایک دور میں بنی، شیعہ علماء کونسل بھی ہے، تو یہ ساری تنظیمیں آپس میں کولیبریٹ کرتی ہیں، لیکن اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے آئی ایس او اور وحدت المسلمین ہے۔ یہ جو ابھی پاکستان میں احتجاج ہوا ہے وہ بھی بنیادی طور کے اوپر یہی دو تنظیمیں ہیں، کیونکہ ان کا تجربہ بھی ہے، ان کو موبلائز بھی کرنا آتا ہے، اور ان کی کنیکٹیویٹی بھی ہے القدس کے ساتھ اور پاسداران انقلاب کے ساتھ۔ تو اب یہی کہتے ہیں کہ انہی لوگوں میں سے جب زینبیون بنی تھی سیریا میں، شام میں جنگ لڑنے کے لیے داعش کے خلاف، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی حفاظت کے لیے، تو تب بھی انہی میں سے جو ریڈیکل لوگ جو نکلے، اور یہ زینبیون جو ہے وہ بنی وہاں پہ۔ اور زینبیون کیا پاکستان میں ہے، یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے۔ جب 2 سال پہلے پارا چنار میں کشیدگی، فرقہ وارانہ کشیدگی اپنے عروج کے اوپر تھی، تو زینبیون کے جھنڈے نظر آئے تھے۔ ابھی بھی کراچی کے اندر ایسے کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کچھ ایسے شواہد ملے کہ زینبیون ان کو متحرک کرنے والی تھی۔ اگر زینبیون کا سٹرکچر یہاں پہ ہے جس کو اپریل 2024 میں بین کر دیا گیا تھا، تو یہ ایک بڑے خطرے کی نشاندہی ہے کہ یہ پھر جا کے اگر کوئی ایسی صورتحال، کوئی سول وار، انٹرنل کانفلکٹ بنتا ہے، اور اگر پاکستان، اگر گلف کنٹریز جس میں سعودی عرب، یو اے ای، قطر، بحرین، یہ سارے پاکستان کے اتحادی ملک ہیں، ان کے الائنس بنتا ہے، یہ ایران کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور پاکستان کو بھی ان کے ساتھ جانا پڑتا ہے، تو پھر یہ تنظیمیں پاکستان میں کیا رد عمل دیں گی، کیونکہ یہ قدس کے اور پاسداران کے بہت قریب تصور کی جاتی، تو ان کے اندر ایک پورا پوٹینشل ہے کہ یہاں پہ ایک انریسٹ کو ٹریگر کر سکیں۔ یہ وہ انریسٹ اس طریقے کی تو نہیں ہوگی کہ دہشت گردی کی طرز کی ہو جیسی سپاہی صحابہ کی اور لشکر جھنگوی کی دہشت گردی تھی،
لیکن یہ کہ ایک انریسٹ کو یہاں پہ ٹریگر کر سکتے ہیں. یہ سارے چیزیں ظاہر ہے کہ حالات کے اوپر اور بدلتے ہوئے سینیریو کے اوپر منحصر ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہوگا کیا، اور یہ شیعہ تنظیمیں پاکستان میں کیسے رد عمل دیں گی اور ان کا الائنس بنے گا کیسے. لیکن پاکستان تو پہلے ہی دہشت گردی کا شکار ہے. کالعدم، تحریک طالبان، داعش، پھر بلوچ انسرجنس، اور پتہ نہیں کئی اور طرح کے گروپ پاکستان کے اندر ہیں. اگر یہ سیگمنٹ بھی آ جاتا ہے اس پوری کی پوری اسٹریم کے اندر اور ایک انریسٹ کو بڑھاتے ہیں، کیونکہ ان کی پاکٹس ہیں اسکردو کے اندر. ہم دیکھ لیا کہ وہاں پہ کیا رد عمل آیا علی خامنائی کے جاں بحق ہونے کے اوپر، اور ملاق کو نقصان پہنچایا گیا، وہاں پہ ہلاکتیں ہوئیں. اور کراچی میں جو ہوا وہ سارے واقعات کو دیکھتے جائیں تو پوٹینشیل ہم ریئلائز کر سکتے ہیں، یہ پوٹینشیل خوفناک ہے. تو وہ تمام دوست جو اس چیز کو دیکھ رہے ہوں کہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم شاید کوئی شیعہ تنظیموں کو بہت کریٹیکلی دیکھ رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ کہ تھریٹ اور خطرہ کہیں پہ بھی ہو، اس کو جب تک ہم پراپرلی اسیس نہیں کریں گے تو تب تک ہم تدارک نہیں کر سکتے. چونکہ ہمارا تعلق نیریٹو کی فارمیشن سے ہے اور سیکیورٹی کا کام سیکیورٹی کے ادارے جانے، لیکن نیریٹو کی سطح کی چیزوں کو بھی درست رکھنا اور ان کو ریشنلائز کرنا یہ بڑا ضروری ہے. جب بات ہوتی تھی القاعدہ کی، جیش محمد کی، جماعت الدعوہ کی، تو تب ہم ان کو ایسے ہی ڈی کنسٹرکٹ کرتے تھے اور وضاحت اور صراحت کے ساتھ. جب معاملہ ٹی ایل پی کا تھا تو بھی ہم اس کو ویسے ہی دیکھتے تھے، اس کے پرکھتے تھے انہی سانچوں کے اوپر جیسے ہم آج شیعہ تنظیموں کو پرکھ رہے ہیں. اور یہ پرکھنا بہت ضروری ہے. اس میں کوئی اپیزمنٹ اپولوجیٹک رویے جو ہے بنیادی طور کے اوپر ہماری پرسیپشن، ہماری ریشنالٹی، ہماری آبجیکٹیوٹی کو متاثر کرتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی، تو کل ملیں گے ایک اور پارٹ کا ویلاگ کے ساتھ.